بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عید الفطر ہو یا نماز عید الاضحیٰ ہو، اس موقع پر خطبہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور سارے ہی لوگ خطبے کو بیٹھ کر سنتے ہیں اور اس خطبے کو سننا واجب بھی ہے۔ چند اہم مسائل جو خطبے کے متعلق ہیں وہ اس ویڈیو میں ہم پیش کریں گے۔ سب سے پہلا یہ کہ خطبہ جب پڑھا جاتا ہے تو جیسے جمعہ کا خطبہ دینے والا بیان کرتا ہے، ایسے ہی نماز عید کے خطبوں کے اندر بھی اسی ترتیب سے ان خطبوں کو دے گا، یعنی دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھنا یہ مسنون عمل ہے، اور اگر کوئی ایسے نہیں بیٹھے گا تو یہ مکروہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، خطبہ بلند آواز سے دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بیان فرماتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، اور آپ کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ جیسے کوئی قریب لشکر آنے والا ہے، وہ حملہ کرنے والا ہے، اور اس کے متعلق اگر کوئی آدمی کسی کو متنبہ کرتا ہے کہ اپنا فکر کرو تو اس کا انداز کس طرح کا ہوتا ہے، اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز خطبے کے اندر ہوتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں کیا کیا چیزیں بیان فرماتے تھے؟ آپ کے خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ مبارک میں آخرت کی باتیں بھی ہوتی تھی، جنت کی طرف بھی رغبت کا شوق بھی ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ میں تربیتی مضمون اور تنبیہ کے اور ترغیب کے طور پر کچھ چیزیں بھی آپ کے خطبہ میں موجود ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دینے کا عمل کیسا تھا کہ آپ کا رخ لوگوں کی طرف ہوتا تھا، یعنی سارے کے سارے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھتے، قبلے کی طرف سب کا منہ ہوتا اور آپ کا چہرہ لوگوں کے چہروں کی طرف ہوتا تھا۔ اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اور بھی دیگر محققین نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ دائیں اور بائیں رخ کو نہیں پھیرتے تھے، بلکہ اس کو بدعت لکھا ہے۔ آپ کھڑے سامنے کی طرف منہ کر کے آپ کا رخ سامنے رہتا تھا، لیکن صرف اور صرف چہرہ آپ کا دائیں اور بائیں بھی آپ پھیرتے تھے، لیکن اپنے جسم کو بالکل سیدھا رکھتے تھے۔ اور خطبوں کے اندر جب ہم خطبہ پڑھتے ہیں تو اس میں دعائیں بھی ہوتی ہیں، تو دعا پر آمین کہنا کیسا ہے؟ بعض جگہ پر آمین سامین کہہ دیتے ہیں، تو آمین کو آواز سے کہنا یہ ٹھیک نہیں، البتہ دل ہی دل میں کہہ سکتے ہیں۔ خطبے کے متعلق ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ خطبہ زیادہ دراز نہیں کرنا چاہیے۔ خطبہ جس قدر بھی ہو اس کو سننا تو واجب ہے، سامعین کو چاہیے وہ ضرور سنیں اور مکمل سنیں، لیکن بہت زیادہ طویل نہ ہو۔ جو اہم چیزیں ہیں خطبے کے اندر کہ اللہ کی توحید ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے، اور آخرت کے متعلق کوئی چیزیں ہیں یا جنت کے متعلق ہیں یا مسلمانوں کے لیے دعائیں ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص طور پر درود پاک کا اہتمام ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں انہی کے ساتھ کچھ اور اہم چیزیں بھی اگر شامل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ طویل خطبہ نہ ہو۔ باقی ایک خطبے کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ خطبہ جو آدمی دے وہی بہتر ہے کہ جس آدمی نے نماز عید میں جماعت کروائی ہے وہی خطبہ دے، تو یہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ باقی اگر کوئی اور بھی خطبہ دے دے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، کچھ غلط نہیں ہوگا۔ عید کی نماز کے بعد خطبہ سنت ہے۔ عام طور پر جو خطبہ ہوتا ہے وہ جمعہ میں تو پہلے خطبہ دیا جاتا ہے، بعد میں نماز ہوتی ہے، لیکن عید کے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ پہلے نماز عید پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد خطبہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور خطبہ جو عید کا ہے اس سے پہلے جو نماز ہم پڑھتے ہیں، اس نماز کے لیے نہ ہی اذان ہے نہ ہی اقامت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن اذان اور اقامت کے بغیر ہمیں پہلے نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ سے پہلے ممبر پر بیٹھنا کیسا ہے؟ تو اس کے متعلق جواب یہ ہے کہ جیسے جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو جمعہ کے لیے چونکہ امام کا ممبر پر موجود ہونا ضروری ہوتا ہے جس وقت مؤذن اذان پڑھتا ہے، تو اس لیے اس کے لیے وہاں پر بیٹھنے کا عمل خود بخود ہو جاتا ہے۔ لیکن جب عید کا خطبہ بیان ہو تو اس میں یہ عمل بہتر ہے اور یہ ضروری ہے کہ جیسے ہی امام نماز پڑھائے تو نماز پڑھاتے ہی فوراً کھڑے ہو کر خطبہ شروع کر دے، وہاں پر خطبہ سے پہلے بالکل نہ بیٹھے۔ ہاں جب خطبے کا پہلا حصہ مکمل ہو جائے، درمیان میں کچھ دیر ٹھہرنا ہوتا ہے، اس وقت بیٹھ سکتے ہیں، البتہ خطبہ شروع کرنے سے پہلے بیٹھنا یہ مناسب اور ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایسے ہی خطبہ عید کی تکبیرات،
خطبہ عید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، آپ یہ تکبیرات دہراتے تھے، اور پہلے خطبے میں 9 دفعہ آپ تکبیر کہتے تھے اور دوسرے خطبہ میں 7 دفعہ آپ یہ تکبیرات دہراتے تھے۔ باقی عید کے موقع پر تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جو نماز عید الاضحیٰ ہے تو اس وقت یا عید الاضحیٰ کے دنوں میں، جو پہلے کے بھی چند دن اہم ہیں، اور عید الاضحیٰ کے لیے جاتے وقت جب ہم عیدگاہ کے لیے جاتے ہیں، عیدگاہ کی طرف سفر کرتے ہیں، تو اس وقت عید الاضحیٰ کے موقع پر تکبیرات تشریق اونچی آواز سے پڑھی جائیں گی، اور عید الفطر کے موقع پر تکبیرات کو پڑھا تو جائے گا لیکن آہستہ آواز میں پڑھا جائے گا، بلند آواز سے نہیں پڑھا جائے گا۔ خطبہ کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر دینا یہ بھی سنت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر خطبہ دیتے تھے، چاہے وہ جمعے کا ہوتا، چاہے عید الاضحیٰ کا یا عید الفطر کا، وہ خطبہ آپ ممبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے۔ اور کسی وقت ایسا بھی ہوا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ دیا تاکہ لوگوں کو آپ نظر آ سکیں، تو معلوم ہوا خطبہ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر دینا یہ مسنون عمل ہے۔ اور خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے ایک عمل یہ خطبہ ہمیشہ آپ نے کھڑے ہو کر دیا ہے، بلا عذر بیٹھ کر خطبہ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں البتہ کوئی بہت اہم مجبوری ہو جائے تو کسی عذر کی وجہ سے کوئی آدمی بیٹھ کر خطبہ دے دے تو یہ بھی ٹھیک ہے، گنجائش ہے اس کی، لیکن مسنون عمل اور مستقل طور پر جو آپ کی مداومت ہے وہ اسی پر ہے کہ آپ ہمیشہ خطبہ کھڑے ہو کر بیان فرماتے۔ اور خطبے کے درمیان میں اگر کوئی بچے ہیں یا کوئی اس طرح کے سمجھدار لوگ ہیں شرارت کرتے ہیں تو ان کو روک سکتے ہیں یا نہیں؟ تو نمازی حضرات تو بالکل دوران خطبہ کسی سے کوئی بھی کسی قسم کی بات بھی کر نہیں سکتے، لیکن اگر امام ہے، خطبہ دینے والا آدمی ہے، تو وہ خطیب ان کو اشارے سے یا سر سے اشارہ کر کے، سر ہلا کر ان کو کسی بات سے روکنا یا شرارت سے روکنا تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کوشش کی جائے کہ صرف ہاتھ سے اشارہ ہو جائے یا سر وغیرہ ہلا کر ان کو اشارہ کر دیا جائے، بات نہ کی جائے۔ بہت زیادہ کوئی ضروری ایسی چیز دیکھے کہ جو ہاتھ کے اشارے سے یا سر ہلانے سے بھی نہیں رک رہی، تو لیکن وہ خطبے کے ادب کے خلاف ہے، تو وہاں پر جو خطیب ہے وہ اپنی گفتگو کر کے بھی ان کو روک سکتا ہے، لیکن اس کی قلیل سی مقدار ہو، مطلب کم سے کم بات ہو، زیادہ طویل بات نہ ہو۔ خطبہ کے دوران جب تھوڑی دیر امام بیٹھتا ہے تو اس دوران نہ ہی امام صاحب کسی سے بات کریں، نہ ہی خطبہ سننے والوں کو کسی کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ دوران خطبہ امام صاحب جب یہ آیت پڑھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، تو اس کے بعد امام صاحب چونکہ درود پاک پڑھتے ہیں تو اس موقع پر حکم ہے کہ درود پاک پڑھا جائے، تو اس کے لیے امام صاحب نے تو اونچی آواز میں پڑھ دیا اور امام کا خطبہ سب کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اگر سامعین میں سے بھی کوئی پڑھنا چاہے تو اس طرح پڑھے، اس موقع پر درود کے دل ہی دل میں پڑھے، زبان حرکت نہ کرے، آواز نہ نکلے، دل ہی دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خطبے کے دوران مکمل خاموشی سے بیٹھنا یہ بھی حکم ہے اور یہ عبادت ہے، جیسے کسی جگہ پر جیسے ہم رکوع یا سجدے میں یا قیام میں فاتحہ پڑھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اتحیات میں اتحیات پڑھتے ہیں، جیسے جس جگہ کی جو عبادت ہوتی ہے وہاں پر ہم اپنی زبان کے ذریعے سے اس عبادت کو بھی ادا کرتے ہیں، پڑھنے والی چیزوں کو، ایسے ہی جیسے وہ بولنا عبادت ہے، ایسے ہی خطبے کے دوران خاموش رہنا یہ بھی عبادت ہے۔ اس کو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ خطبے کے دوران خاموش رہنا لہٰذا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خاموش بیٹھے رہنا، نہیں، جیسے جس جگہ پر بول کر عبادت کی جاتی ہے جیسے اس کا ثواب ملتا ہے، ایسے ہی خطبے کے دوران اگر خاموش رہیں گے تو اس خاموشی کو چونکہ عبادت میں شمار کیا جائے گا تو اس خاموشی پر بھی اجر ملتا ہے۔ خطبے کے دوران کوئی ایسے مسجد کے لیے یا امام صاحب کے لیے پیسے وغیرہ جمع کرنے کا کام کرنا تو یہ بالکل درست نہیں ہے، خطبے کے ادب کے بالکل خلاف ہے، ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ خطبہ کے دوران سامعین کا تکبیر کہنا اللہ اکبر جیسے امام صاحب نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر خطبہ پڑھتے ہیں تو بار بار تکبیرات آتی ہیں، تو اس موقع پر جو سامعین ہیں وہ دل ہی دل میں آہستہ آہستہ تکبیرات کہہ سکتے ہیں، زبان سے نہیں کہیں گے۔ خطبے کے دوران ٹیک لگا کر خطبہ سننا یا چوکڑی مار کر بیٹھ جانا چار زانوں ہو کر یا ایسے ہی نیند کی حالت میں بیٹھ جانا یہ خطبے کے ادب کے خلاف ہے۔ خطبے کو چوکس ہو کر اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر سننا یہ بہتر ہے۔ خطبے کے دوران صفیں قائم رکھنا ضروری ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ عید کی، اس کے بعد صفیں توڑ کر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، ایسے نہیں ہے، بلکہ خطبے کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران
लोगों की صفوں کو درست رکھتے تھے اور صحابہ بھی صفوں کی حالت میں بیٹھتے تھے. والناس جلوس علی صفوفہم فیعظہم ویوصیہم کہ صحابہ صفوں کی حالت میں بیٹھے رہتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واعظ و نصیحت فرماتے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی بات کہتے اور اہم باتوں کی طرف ان کی رغبت دلاتے. خطبہ کے دوران لوگوں کو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا خطیب کا یہ بالکل درست ہے, لیکن عربی زبان کے اندر ہو. خطبہ کے شروع میں 2 مرتبہ الحمدللہ بعض دفعہ کوئی خطیب پڑھ دیتے ہیں تو اس طرف بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ لازم نہیں ہے. کوئی نہ بھی کرے تو اس کو ملامت نہیں کر سکتے. خطبہ میں اجمی الفاظ استعمال بالکل نہیں کر سکتے, صرف اور صرف عربی زبان میں ہی مکمل خطبہ ہو. عربی زبان کے علاوہ کوئی بھی زبان کے الفاظ ہم خطبے میں بیان نہیں کر سکتے. اور خطبہ میں تکبیرات کثرت سے پڑھنا بالکل ہی مسنون عمل ہے. خطبہ میں بیان کیا کریں؟ خطبہ جو ہم عربی کا پڑھ رہے ہیں اس کے اندر بھی کوشش یہی ہو کہ اگر وہ عید کا ہے تو عید کے صدقہ فطر کے احکام ہیں, اور ایسے ہی نماز عید کی فضیلت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رمضان کی جو چیزیں انعامات تھے اس کے متعلق ہے, وہ ساری چیزوں کے متعلق جو حدیث ہیں اس کے متعلق ہی خطبے میں بیان کرنا چاہیے. اور اگر عید الاضحیٰ ہے تو قربانی کے متعلق ہو سکتا ہے, اور ایسے ہی اس میں تکبیرات تشریق کے متعلق باتیں ہو سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبے کا عمل تھا, آپ خطبہ میں قرآن بھی پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت کی گفتگو بھی فرماتے. خطبہ میں کسی کا نام لینا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے آپ کا نام لینا بالکل درست ہے, اور لازمی ہے ایمان والوں کو اس کا اظہار کرنا چاہیے, کیونکہ حکم ہے کہ درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھیں. صحابہ کرام کا اہل بیت کا ہم نام لے سکتے ہیں, لیکن وقت کے لوگوں کا اور نوابوں کا, اس طرح کے کوئی جو وقت کے کوئی اقتدار پر ہیں یا کوئی قاضی ہیں, تو ان کے نام خطبے میں نہیں لے سکتے. خطبے کے دوران عصا کو ہاتھ میں پکڑنا یہ مستحب عمل ہے, لازم نہیں ہے. اور اس کو دائیں ہاتھ میں پکڑنے کی صورت ہو تو دائیں ہاتھ میں عصا کو لے لیں, اور اگر بائیں ہاتھ میں آسانی ہو تو بائیں ہاتھ میں لیں, لیکن یہ لازم نہیں ہے, مستحب عمل ہے. خطیب کو خطبہ کے دوران اگر کوئی چیز کی ضرورت پیش آ جائے, مثال کے طور پر کوئی اسپیکر کا یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے, تو اس کو اشارے سے اگر بات سمجھا سکتا ہو تو اشارہ کرنا چاہیے, اور لیکن زیادہ اس طرح کا وہ کرنا کہ جس سے وہ خطبے کے آداب کے خلاف ہو, یہ نہیں کرنا چاہیے. اور خطبے کو آداب, جیسے خطبے میں نماز کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں, کپڑے پاک صاف ہوں, آدمی باوضو ہو, خوشبو لگائی ہو, ایسے ہی خطبے کے دوران بھی ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے خطبوں کو, چاہے وہ عید الفطر کا ہو, عید الاضحیٰ کا ہو یا جمعے کا ہو, ان سب کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق ہی خطبہ دینے کی, اور اس کو جیسے سننے کے آداب ہیں ان آداب کے ساتھ خطبہ سننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.